تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا اونچا رتبہ رکھا، اس کا درجہ بڑا بنایا۔ پھر مخلوقات کے اندر اللہ نے بعض مخلوق ایسی بنائی ہے بہت ہی ضعیف، نحیف، کمزور، اور بعض مخلوق ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اپنی آنکھ سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اور بعض مخلوق اللہ نے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور بنائی ہے، بڑی زوراور، بڑی قداور ظاہری شکل میں۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا، بنی ہوئی ہے جیسے تمام مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہیں، ایسے ہی تمام مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے، سب اللہ کے محتاج، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ کوئی بھی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قابو سے باہر ہو۔ یہاں جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر اور دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مخلوق بعض اوقات دھوکے میں آ جاتی ہے۔ دھوکہ کیا لگتا ہے؟ نظر آ رہا ہے سورج مشرق سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج اس میں تپش ہے، اس میں روشنی ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے،
یہ سورج سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کر رہے ہیں، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ یہ سورج رہے گا جیسا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے گا پھر یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اللہ کا حکم آ جائے گا یہ مغرب سے نکلے گا۔ یہ سورج کے اندر تپش ہے، روشنی ہے، اللہ کا حکم آ جائے گا یہ سورج رہے گا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ انسان کی نظر دھوکہ کھاتی ہے۔ جب انسان اپنی نظر کے دھوکے میں آتا ہے پھر اس کے اندر بغاوت، سرکشی، پھر یہ اپنے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ فرعون نظر کا دھوکہ کیا لگا؟ یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ محلات میرے ہیں، یہ فوج، یہ ملک میرا ہے۔ اور کس بغاوت پر وہ اترایا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ چاہتے فوراً پکڑ لیتے، پکڑا نہیں فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ سمجھاؤ، انہو طغی، بغاوت پر آ گیا، لیکن نرمی سے سمجھانا، طریقے سے، حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، دین کی بات کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے۔ قولا قولا لینا۔ مامون رشید کو کسی نے دین کی بات کی، تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل، سختی سے کی تو مامون رشید فرمانے لگے، دیکھو اللہ نے تمہارے سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا اور فرمایا نرمی سے بات کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تم سے بہتر ہیں، فرعون مجھ سے بدتر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ، بتاؤ، مان کے نہ دیا، خناس دماغ میں بھر گیا، دماغ میں خناس بھر جاتا ہے نا۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، فٹ بال، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، دل میں آئے بچوں کو کچھ نصیحت کروں، وہ گئے آگے اور وہ فٹ بال انہوں نے پکڑ لیا اور بچے اس کی طرف ان کے پاس آئے، بھئی یہ تو ہمارا گیند ہے، ہم کھیل رہے ہیں اس سے۔ کہا میں دور سے دیکھ رہا ہوں تم سب اس کو ٹھوکریں مار رہے ہو، میرا ایک سوال ہے تم سب سے، تم سب اس کو لات کیوں مار رہے ہو؟ تو کہنے لگے یہ تو کھیل ہے ہمارا۔ تو بزرگ کہنے لگے میں ایک بات بتاؤں، اس کے سر میں ہوا بھر گئی ہے، اس کے دماغ میں ہوا بھر گئی، اس لیے اس کو لاتیں پڑ رہی ہیں۔
فرعون انا ربکم الاعلی، چند ڈبکیاں پانی کے اندر، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو رب العالمین ہے ایمان لے آیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا۔ حشر کے میدان میں مجمع ہوگا، لوگ ہوں گے اللہ کے سامنے یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دنیا میں ایک بار پھر بھیجا جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں موقع ملا تھا، تم تو دنیا سے ہی آئے ہو، کیا ہوا؟ کہیں گے انا موقنون، ابھی یقین آیا ہے۔ سنتے تھے دنیا کے اندر موت ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، سنتے تھے عالم برزخ ہے، سنتے تھے حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن، سنتے تھے پلسرات ہے، 1500 سال کا راستہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، سنتے تھے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یقین اب آیا ہے، آج ہے موقع یقین کرنے کا۔ یقین کیا کرنا ہے؟ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، عہدے سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اکیلے بنایا، تنہا بنایا، بلا شرکت غیر کے بنایا، پھر اللہ نے اس کائنات کا نظام چلایا، اکیلے چلایا، تنہا چلایا، بلا شرکت غیر کے چلایا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے، کوئی ہستی نہیں۔ اللہ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، اللہ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، اللہ ہی ہماری ساری ضرورت کے پورا کرنے والے ہیں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کون جو صحت دیتا ہے؟ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کون جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ سکتا ہے؟ کوئی راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، اللہ کے علاوہ کون جو راستہ بتاتا ہے؟ مشکل آ گئی،
اللہ کے علاوہ کون جو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کے نام کے بغیر جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے۔ اگر ایک بھی ہے اس زمین کے اوپر جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا، ایک رہ گیا، فقط بس ایک ہے ایمان والا جو اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، بس اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالی زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، اور ایک بھی ایمان والا باقی نہ رہا، اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، انتہائی قدردان۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ جو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بے قراری، بے چینی، اضطراب کی کیفیت ہے، 40 سال تک روتے رہے، اتنا روئے اگر آدم علیہ السلام کی آنسوں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد ان کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کی آنسوں کی مقدار زیادہ ہے۔ اللہ کو پکارا، آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اضطراب کو اطمینان سے بدل دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو
مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکال دیا۔ یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور آگے بھی فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے اللہ کو اس طرح سے پکاریں گے اللہ ان کو بھی غم سے نجات دیں گے۔ ہم خود بتائیں، سوچیں، اللہ کے علاوہ کون جو ہماری مشکل کو آسان کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون جو ہماری مصیبت کو اطمینان سے بدل سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون جو بھٹکوں کو راستہ بتا سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں کئی ہفتوں سے وہ آگ جلائی گئی، اس آگ کی تپش منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زور سے، فاصلے سے، اب فضا میں ہیں، فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ حکم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا میرے خلیل کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہ 40 دن یا جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گزارے، فرمانے لگے زندگی کا میرا بہترین وقت تھا، بہترین۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اس کی موجیں ہیں، قوم نے کہا بھی ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے غم کس بات کا؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جن سے چھپ کے نکلے تھے، اللہ نے ان کو غار ثور کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، صرف یہ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کیا جواب دیا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، ہم سب سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کافی ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، لکھا کہ محمود غزنوی بادشاہ تھا،
اس کا غلام ایاز تھا۔ بادشاہ غلام پر فریفتہ تھا۔ وزیر وزراء یہ کیا ہے؟ ایک غلام پر۔ تو محمود بادشاہ نے وزیروں کو بتانے کے لیے کیا وجہ ہے میں اس پر کیوں فریفتہ ہوں، اعلان کروا دیا، ایک دن خزانہ بکھیر دیا، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، جواہرات بھی۔ بھاگے دوڑے، کسی نے سونے، کسی نے چاندی، کسی نے جواہرات پر، ایاز کھڑا رہا۔ محمود نے کہا تم کسی پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ تو ایاز نے پوچھا میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ میرا ہے؟ کہاں؟ اور ایاز ڈرتے ڈرتے قدم بڑھاتے بڑھاتے بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وزیر ہنسنے لگے، نہ سونا نہ چاندی، بادشاہ کے کاندھے پر۔ محمود نے کہا بڑی عقل مندی کی اس نے، اگر اس کا بادشاہ ہو گیا ساری بادشاہت اسی کی ہے، اگر اللہ ساتھ ہے تو ساری کائنات پھر ہماری ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ بچھا دیا اس کو، پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، پھر آسمان سے بادلوں کے ذریعے بارش کو برسوایا، زمین سے کھیتی کو اگوایا، درختوں کو اگوایا، دن اور رات کا ایک نظام چلایا۔ اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ کوئی نہیں۔ دنیا کو اس طرح سے بنایا، اس کا نظام چلایا، پھر وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ ساری دنیا کو اللہ ختم فرما دیں گے، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب ختم، صرف کائنات کے اندر اللہ رہیں گے، باقی ساری مخلوق کو اللہ ختم کر دیں گے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے یہ اللہ خود اعلان کریں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، یہ کائنات کی بادشاہت، ساری زمین اور آسمان کی، یہ ساری دنیا کی، ساری کائنات کی، ذرے ذرے کی بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے۔ سب کو فنا ہے، ایک اللہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ انسان جب کچھ آ جاتا ہے پاس، ظاہری چیزیں اکڑنے لگتا ہے، مال میرے پاس،
ملک میرے پاس، ہتھیار میرے پاس، کیا حیثیت ہے اس کی؟ جو اللہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، لہو لعب ہے۔ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، دھوکہ دیتی ہے دنیا، اس سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جب دنیا آ جائے گی اس کے خزانے کھل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دنیا دھوکہ دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ جو رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، قبول نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے، قبول نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور نے عبد النبیہ کو پسند کیا، امت کو ترغیب دی، امت کو ہمیں ترغیب دی۔ کیا ترغیب دی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر، دنیا میں ایسے رہو۔ کتنا وقت ہے دنیا کے اندر؟ یہ زندگی کتنی ہے؟ 20 سال،
30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال چلے 100 سال، پھر کیا ہے؟ پھر تو موت آنی ہے، پھر تو دنیا چھوڑنی ہے، ہر چیز چھوٹ جائے گی، ہر چیز، کپڑے بھی اتار دیتے ہیں۔ وہ تو انسان ہے اشرف المخلوقات، تعظیم کے طور پر کفن کا جوڑا پہنا دیتے ہیں، کفن کا جوڑا، اور وہ بھی قبر میں پتہ نہیں اس کا کیا حال بنتا ہے۔ موت تو آنی ہے، موت حقیقت ایسی کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں۔ ہاں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پر تو بڑی بحث ہے، لیکن موت پر یہ تو آنی ہے۔ اب فرعون، اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا عجائب گھر کے اندر۔ لاش کیسی کالی ہو گئی، سوکھ گئی۔ ہاں، ٹوپ کپی کے اندر، استنبول کے اندر، وہاں ایک عجائب گھر ہے، وہاں پر یحییٰ علیہ السلام، ان کے بدن کے ٹکڑے ہیں، ہاتھ کا ایک ٹکڑا ہے، اور سونے کی اس کے اندر کیس کے اندر اس کو ہے، اس کا ایک حصہ باہر کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا ہتھیلی نظر آئے، ہتھیلی کے پیچھے کا حصہ نظر آئے۔ کھال ایسی سفید ہے، نظر آ رہی ہے۔ کھوپڑی کو بھی ایک سونے کا وہ کیس دیا ہوا ہے، کچھ حصہ کھولا ہوا ہے، اور بالکل سفید نظر آ رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں، جس طرح سے چاہیں، محفوظ کر کے رکھ دیں۔ لیکن موت تو آنی ہے۔ 2/3 رات گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور اعلان کرتے۔ کن میں اعلان کر رہے ہیں؟ جو مسجد میں رات کو آئے ہیں، اللہ کے آگے قیام کرنے، سجدہ کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، دعائیں مانگنے، استغفار کرنے، ایسے مجمع میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ، سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ موت کی سختی فرمایا جس کا مفہوم ہے، جتنا تمہیں موت کے بارے میں پتہ ہے، معلوم ہے، جانوروں کو پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب غم سے، فکر سے دبلے اور پتلے ہو جاتے۔ موت کی سختی ہر جاندار کو یہ چکھنا ہے، اس کا ذائقہ ہے، موت کی سختی کا ذائقہ، اور ہر جاندار کو یہ چکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، موت کی سختی کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں، 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے قریب میں،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی سختی آسان فرما دے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بنی اسرائیل اس کے 50 برگزیدہ بندے بنی اسرائیل کے ایک قبرستان میں داخل ہوئے، دعا مانگی، اے اللہ کسی صاحب قبر کا حال ہم پر کھول دے، ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کیا ہوا، کیا گزری۔ اللہ نے دعا قبول کی، ایک قبر میں سے ایک شخص نمودار ہوا اور جیسی ظاہر ہوا کہنے لگا، کیا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں۔ 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، موت کی تکلیف بدن سے اب تک جدا نہیں ہوئی۔ سکرات، یہ موت کی تکلیف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے، ایمان والا، ایمان پر موت آ گئی، ساری زندگی ایمان پر محنت کی، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان والا ہو، ایمان کی محنت کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت کو دل میں اتارا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے، لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا علاوہ، اللہ سے کا علاوہ ہے، اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اس دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنا ہوگا۔ یہ بول یا الفاظ بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں۔ یہ جو کہنا ہے اللہ کے غیر کو، اس کا یقین دل سے نکالنا ہے، بہت اہم ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بول صرف بول ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ تو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، اس حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کے بول نہ ہوں، یہ لا الہ الا اللہ یہ دل کی آواز بن جائے، لا الہ الا اللہ یہ دل میں حقیقت بن کے اتر جائے۔ صحابہ کرام نے کیسی محنت کی،
ایمان ان کے اندر رچ بس گیا، حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ایسا تھا، ایسا ہی تھا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی، کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں میں ان آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اب اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، کیا مطالبہ ہے؟ ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے آئے تھے صحابہ اکرام، ایسا ایمان لے آؤ۔ ایمان کے الفاظ بہت اہم ہیں، ایمان کے بول بہت ضروری ہیں، ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کو پہنچنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ ایمان یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا نیکی تمہیں خوش کر دے، ایمان کی نشانی ہے، گناہ تمہیں رنجیدہ کر دے، یہ ایمان کی نشانی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، ایمان کی نشانی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان یہ چھلکتا ہے، جب ایمان آتا ہے نا حقیقت بن کے، پھر یہ چھلکتا ہے۔ فرمایا بہترین امتی ہے اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو، اس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا یہ میرا بہترین امتی ہے۔ ایمان نظر آتا ہے، ایمان والے ہیں۔ ابھی ہماری تشکیل امریکہ ہوئی تو وہاں نیو یارک کا ایئرپورٹ تھا، JFK ایئرپورٹ، میں اور بھائی بخت منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم دو تھے۔ ایک صاحب چل کے آئے، دور سے میں نے دیکھا آ رہے ہیں، ہمارے پاس آ گئے اور اس نے کہا میں کچھ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کریں بات۔ تو اس نے کہا یہ جو صاحب ہیں، بخت منیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے، میں ان سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے کہا ان کو انگریزی نہیں آتی، آپ انگریزی مجھ سے کریں، میں ترجمہ کر لوں گا۔ اب اس نے اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا میں ایک یہودی ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، یہاں پر رہتا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں نے دور سے آپ کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسلمان دور سے نظر آئے، میں وہاں سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، یہودی ہیں،
نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، جب ہم سب خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے اچھائی کرو، برائی نہ کرو، ہمارا دین کہتا ہے بھلائی کرو، کسی کے ساتھ بدخواہی مت کرو، پھر یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ترجمہ کر لیا۔ بھائی منیر صاحب کہنے لگے اب اس کو جواب دو۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے، مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے۔ اگر ہم سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائیں تو یہ سارے اختلاف ختم ہو جائے۔ میں نے ترجمہ کر دیا، بڑے توجہ سے سننے لگا۔ اس نے کچھ سوچ کر پھر کہنے لگا آپ لوگ دور سے مجھے مسلمان نظر آئے، مسلمان دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہنے کا میرا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، اس بزنس کے اندر میں نے 20 مسلمان رکھے ہیں۔ اس لیے رکھے ہیں یہ مسلمان یہ دیانت دار ہوتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ امانت دار ہوتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے، راحت پہنچاتے ہیں۔ میں نے بھائی وقت منیر صاحب سے کہہ دیا یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کھڑا ہوا ہے، ہم بیٹھے ہوئے، اس کو وہ بیٹھ جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، کافی دیر ہو گئی۔ کہنے کا نہیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایمان، اگرچہ ہمارے پاس جو ایمان ہے ہم جانتے ہیں کس حال کا ایمان ہے، لیکن ایمان کا اگر ذرہ بھی ہے، ایمان کا اگر ذرہ بھی ہے، یہ کل کو اللہ کے یہاں سے ایسی جنت دلوائے گا جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ تو صرف ایسا ہی ہے، لیکن اگر ایمان حقیقتاً آ جائے، ایمان اگر حقیقتاً آ جائے، پھر کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ یہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی بات کا غم نہیں۔ یہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا۔ لوگ کہنے لگے اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ تو یقینوں کی تبدیلی کا کام ہے، مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے، ہر چیز سے ہر جگہ سے یہ یقین ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے۔ بس جب ایک اللہ پر یقین آ گیا پھر آدمی کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا، مال والوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، چیزوں والوں کی طرف نہیں، منصب والوں کی طرف نہیں، عہدے والوں کی طرف نہیں، بلکہ رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا کہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت ہو رہی ہے صحابہ اکرام پر، اور کس بات کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان سیکھ رہے تھے، ایمان، لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے۔ 13 سال کیا حال بن گیا؟
عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے کہ مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ ان کا واقعی یہ حال بن گیا تھا۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے جماعت پہنچ گئی حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس۔ اتنی محنت کی ہم نے، اتنی جماعتیں 4 مہینے کی، 40 دن کی، مقامی کام ایسا مضبوط بنا دیا، مشورہ بھی، گشت بھی، تعلیم بھی، گھروں میں بھی تعلیم۔ حاجی صاحب سنتے رہے، فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کتنے ایسے تیار کر لیے، مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا، مجھے یہ بتاؤ۔ جب اللہ پر یقین آتا ہے نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی، پھر نگاہ اللہ پر ہی جمی رہتی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ کے غیر کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم ہو جائے، اللہ کے غیر کا تاثر کچھ ہو جائے، اللہ تو ہے ساتھ میں، پھر کس بات کا غم ہے۔ اتنی بات یہ ہے ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے رہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اتباع سنت، حضور کے طور طریقے، ادھر ادھر جھانکنا نہ ہو، ادھر ادھر جھانکنا نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں، میرے ساتھی اصحاب صفہ کے اپنی ضروریات کے لیے جاتے تھے، کوئی جنگل میں چلا گیا، لکڑی کاٹ کر آیا، بازار میں بیچ دیا۔ میں تو اس ڈر کے مارے اگر میں چلا گیا، حضور تشریف لے آئے، کوئی بات فرمائی، وہ بات مجھ سے رہ نہ جائے، میں کہیں نہیں جاتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ فاقے، اتنے فاقے، فرمایا 18 دن کا فاقہ آ گیا، میں بھوک کی وجہ سے گر پڑا، لوگ یوں سمجھ کر مرگی کا دورہ ہو گیا ہے۔ اور اس زمانے میں مرگی کا علاج گردن پر پاؤں رکھتے، میں بیچ راستے میں بے ہوش پڑا ہوا، اور لوگ سمجھ کر مرگی ہے، جو گزرتا اپنے پاؤں سے میری گردن دباتا۔ حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ تو فاقہ تھا۔ جانتے تھے ابو ہریرہ، جانتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں، ایک دفعہ بھی ان کے دروازے پر نہیں گئے۔ جانتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، غنی ہیں، فیاض ہیں، سخی ہیں، ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئے۔ ہاں کیا کیا انہوں نے؟ ایک مرتبہ بھوک نے ستایا، بھوک ستاتی ہے، بھوک نے ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا گھر جانے کا، حضور کے راستے پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر سے آئے، ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرائے، ابو ہریرہ بھی مسکرائے۔
چل دیے آگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرائے، ابو ہریرہ بھی مسکرائے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ گھر گئے، باہر سے آواز دی کچھ ہے؟ دودھ کا پیالہ ہے۔ حضور میری طرف متوجہ ہوئے، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں حضور میری طرف متوجہ ہے، جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ۔ اب ابو ہریرہ حضور کا حکم، خیال آنے لگا دودھ کا پیالہ نہ جانے کتنا پیالہ بڑا ہے، اور ایک دودھ کا پیالہ مجھ سے فرما رہے اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ، پھر مجھ سے کہیں گے، فرمائیں گے وہ دودھ کا پیالہ لو اور سب کو پلاؤ، پھر میں سب کو پلاؤں گا، پتہ نہیں کتنا بڑا پیالہ ہے، کتنا دودھ ہے، کہ سب سے آخر میں میرا نمبر آئے گا۔ سب کو بلا کے لے کر آ گئے۔ حضور نے دودھ کا پیالہ منگوایا، میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سب کو پلاؤ۔ میں سب کو پلاتا رہا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب نے سیر بھر کر، پیٹ بھر کر پیا اس پیالے سے۔ اور وہ پیالہ کیا تھا؟ ابو ہریرہ نے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ پھر وہ پیالہ لے کر آئے، پوچھا کون بچا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول اب آپ ہیں اور میں ہوں۔ حضور نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھ سے فرمایا پیو۔ میں نے وہ دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا، میں تو بھوک کی حالت میں تھا، میں تو ایسا پیتا رہا، سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، میں نے دودھ کا پیالہ واپس کر دیا۔ اے اللہ کے رسول میں نے پی لیا۔ حضور نے پیالہ لیا، پھر میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، پیٹ بھر گیا، پھر واپس کیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، پیالہ واپس کیا، فرمایا اور پیو۔ عرض کیا اللہ کے رسول اب تو پیٹ بھر گیا، اب گنجائش نہیں، کہ سب کا بچاوا حضور نے پیا۔ یہ ساری امت کے لیے ایک پیغام ہے، کتنے ہی حالات آ جائیں، ہاں حضور کا راستہ اختیار کیا، حضور کا طریقہ اختیار کیا، اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اتباع سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ آندھی، ہوا تیز چلتی، سورج گرہن، چاند گرہن، گھر میں فاقے، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ ان کی دعا کو پورا کرتے۔ یہ امت ہے، یہ آخری امت ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے، ساری انسانیت کو بتانا ہے یہ دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ امت کے ذمے کام لگایا گیا ہے۔ اللہ نے جو لفظ ہمارے لیے استعمال کیے، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمام انسانوں میں ہمیں چنا ہے، اس کام کے لیے چنا ہے جس کام کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ اب تو یہ امت ہے، یہ انسانوں کی طرف نکالی گئی ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا ہمارے لیے ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے موقع ملا ہے، یہ وقت ہمارے پاس ہے، اسی لیے
یہ امت ہے، اس کے لیے محنت کوشش ہے۔ صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی۔ ہمارے لیے آسانی ہے، کچھ وقت کے لیے نکل جائیں، 4 مہینے 40 دن کم و بیش اوقات واپس لوٹ کر آئیں، اپنے اپنے محلوں میں اپنی اپنی مسجد میں آ کر محنت کوشش کریں، ایک ایک کو تیار کریں حضور والے کام کے لیے۔ تب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں۔